بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القدیر حصہ نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 سے شروع کرتے ہیں۔ آخری 3 بات جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا تھا، ان 3 باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی دینی واقفیت 0 کے برابر تھی۔ انہیں میراث کے احکام بھی معلوم نہیں تھے جسے معمولی مسلمان بھی جانتا ہے۔ پھر انہیں یہ شک تھا کہ خلافت نص رسول کے ذریعے منعقد ہوتی ہے یا ووٹنگ سے، اور اگر ووٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے تو کیا اس میں مہاجرین ہی کا حق ہے یا انصار بھی حق رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر آزاد انسان کی سمجھ کے حوالے ہے۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تو یہی جواب ملتا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے کہ پہلی جلد میں تفصیل سے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اس کا ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں کہ 20 سے زیادہ صحابہ سے مروی یہ حدیث مختلف الفاظ میں متعدد صحاح و مسانید میں نقل ہوئی ہے، مثل صحیح مسلم و مسند احمد وغیرہ وغیرہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، المستدرک، صحیح مسلم، کتاب الفضائل صحابہ وغیرہ وغیرہ۔ اگلا کتاب میں آگے لکھا ہے کہ مجھے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی ہوئی ہے۔ وہ مسلمانوں کے سردار ہیں، تقویٰ شعاروں کے امام ہیں اور اجلے چہرے والوں کے قائد ہیں۔ اس کا ریفرنس موجود ہے المستدرک علی الحسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138۔ آگے پڑھتے ہیں کہ علی صدیق اکبر اور اس امت کے فاروق ہیں جو حق اور باطل میں فرق کریں گے۔ وہ مومنوں کے یعصوب ہیں اور میرا دروازہ ہیں۔ وہ میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر 6184۔ اس کے علاوہ کفایت الطالب میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 188، باب نمبر 44۔ مجمع الزوائد میں موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 130، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 616، حدیث نمبر 32990۔ ریاض الحضرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ علی علیہ السلام پرچم ہدایت، میرے دوستوں کے امام، میری اطاعت کرنے والوں کے نور اور تقویٰ شعاروں کے لیے لازم کلمہ ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یا علی میرے بھائی، میرے وصی، میرے وارث اور میرے خلیفہ ہیں میرے بعد۔ علامہ امینی نے مزید 20 احادیث اہل سنت کے حوالوں سے نقل کی ہیں۔ آخر ان نصوص کے ہوتے ہوئے خلیفہ نے کیسے تمنا کی کہ کیا ان کے کان بھرے تھے جو ان کے جامع کلمات کو نہ سن سکے؟ ان سے تو واضح طور سے خلافت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کیا خلیفہ نے ان قبائل کے سامنے رسول کی بات نہیں سنی تھی؟ جب بنی عامر نے کہا کہ کیا اس میں ہمارا حق بھی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت اور جانشینی کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ کیا خلیفہ کہتے تھے کہ جو معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے کیا کبھی پلٹ کے امت کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ چاہے اجماع اور انتخاب کے شرائط بھی پورے نہ ہوں، جیسا کہ پہلی خلافت میں ہوا، وصیت اور استخلاف سے ہوگا جیسا کہ دوسری خلافت میں ہوا اور شورا کے حوالے ہوگا جیسا کہ تیسری خلافت میں ہوا، اور اس کا نتیجہ قتل و غارت گری کی شکل میں اقتدام پذیر ہوا، اور پھر بات بنی امیہ کے ٹھوکروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اندھی عقیدت دیکھیے کہ ابو عبید نے اس روایت کو لکھ کر بیت فاطمہ کی خانہ تلاشی کی جگہ پر لکھ دیا ہے کہ کاش ایسا ویسا نہ کرتا۔ تاریخ میں ایسی خیانتیں بہت ہیں۔ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 112 پر، یہودی کا سوال ابو بکر سے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ
وفات رسول کے بعد ایک یہودی نے ابو بکر سے کہا کہ میں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جسے نبی یا وسیع یا نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ابو بکر نے کہا جو چاہے پوچھو۔ یہودی نے کہا مجھے بتائیے اللہ کے لیے کیا نہیں ہے اور کیا چیز اللہ کے پاس نہیں ہے اور کیا چیز اللہ نہیں جانتا۔ ابو بکر نے کہا او یہودی یہ سوالات کفر ہیں۔ ابو بکر اور دوسرے مسلمانوں نے یہودی کو باقاعدہ زد و کوب کرنا چاہا۔ ابن عباس نے کہا تم نے اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا تم سنتے نہیں ہو کہ یہ شخص کیا بک رہا ہے؟ ابن عباس نے کہا اگر تمہارے پاس جواب ہو تو بتاؤ ورنہ علی کے پاس لے چلو، اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی کے لیے فرمایا خدا اس کے قلب کی حفاظت فرما۔ یہ سن کر ابو بکر اور دوسرے مسلمان علی علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابو بکر نے کہا اے ابو الحسن یہ یہودی مجھ سے زندیقوں کا سا سوال کر رہا ہے۔ علی نے کہا اے یہودی تیرے سوالات کیا ہیں؟ یہودی نے کہا میرے سوال کا جواب صرف نبی یا وصی نبی ہی جانتا ہے۔ آپ نے کہا پوچھ لے۔ یہودی نے وہی سوالات دہرائے تو حضرت علی نے فرمایا خدا جو چیز نہیں جانتا وہ تم لوگوں کا قول ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جو چیز خدا کے پاس نہیں ہے وہ بندوں پر ظلم ہے، یعنی خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو چیز خدا کے لیے نہیں ہے وہ خدا کا شریک ہے۔ یہ سن کر یہودی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور آپ ہی رسول خدا کے وصی ہیں۔ ابو بکر اور دوسرے مسلمانوں نے علی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے دکھ درد کو ختم کرنے والے۔ ریفرنس اس بات کا موجود ہے، کتاب کا نام ہے تھوڑا مس پرنٹ ہے، النبی ہے یا تو یا عجبتنی بک کا نام مس پرنٹ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عیسائیوں کا وفد اور ان کے سوالات۔ حافظ عاصمی نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو قیصر روم کے پاس بہت سے عیسائی جمع ہوئے اور کہا اے بادشاہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ عیسیٰ کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور ہم ان کے علامات ظہور پر غور کر رہے ہیں اور اس کی خصوصیات ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کیونکہ دین اور دنیا کی قیادت کے لیے ہم نے آپ پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سن کر قیصر روم نے اپنے شہر کے 100 آدمیوں کو بلا کے ان سے عہد لیا کہ بددیانتی نہ کریں اور نہ کوئی چیز چھپائیں گے۔ اس نے کہا کہ اس نبی کے وصی کے پاس جاؤ اور وہ سوالات کرو جو نبی سے کیے جاتے ہیں، جو قبل ازین ان پر آتا رہا ہے، جو انبیاء کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اگر وہ سوالات کا جواب دے دیں اور تو اس وصی اور اس کے نبی پر ایمان لا اور مجھے خط لکھ کر خبر کر دینا، اور اگر جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی قوم کا لیڈر ہے اور بس۔ وہ تمام لوگ وہاں سے چلے اور چل کے بیت المقدس آئے۔ یہاں یہودیوں نے راس الجالوت کے پاس آ کر وہی بات کہی۔ راس الجالوت نے 100 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سلمان کا بیان ہے کہ اس طرح سب مل کر مدینہ آئے۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فتوے دے رہے تھے۔ میں نے انہیں جا کر یہودیوں اور عیسائیوں کے آنے کی خبر دی۔ ابو بکر نے انہیں مسجد میں آنے کا حکم دیا۔ اس وقت راس الجالوت مسجد میں آیا اور ابو بکر سے کہا کہ میرے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کا وفد آیا ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے جواب صحیح ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دین برحق ہے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے صحیح جواب نہیں دیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا دین ہی سب سے بہتر ہے۔ ابو بکر نے کہا جو چیز چاہے پوچھو، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ راس الجالوت نے پوچھا کہ ہم اور تم خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ جواب دیا میں تو خدا کے نزدیک مومن ہوں اور قیامت تک میرے دل میں یہی رہے گا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ راس الجالوت نے کہا اچھا تو بتائیے جس جنت میں آپ ہوں گے اور جس جہنم میں ہم ہوں گے ان کی صفات کیا ہیں؟
تاکہ ہم جہنم چھوڑ کر آپ کی جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ سن کر ابو بکر کبھی معاذ کو دیکھتے، کبھی ابن مسعود کو۔ راس الجالوت نے اپنی قوم سے مادری زبان میں کہا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر سلمان نے کہا، لوگوں، آؤ ہم تمہیں ایسی جگہ لے چلیں جہاں اگر مسند قضا بچھا دی جائے تو بیٹھنے والا اہل توریت کو توریت سے فیصلے کرے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل زبور کو زبور سے، اور اہل قرآن کو قرآن سے۔ وہ ظاہر آیات کو باطن سمیت اور باطن کو ظاہر سمیت جانتا ہے۔ معاذ کا بیان ہے کہ پھر ہم لوگ علی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یہود و نصارہ کے آنے کی خبر دی۔ حضرت مسجد میں تشریف لائے اور یہودیوں سے کہا، جو چاہے پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ راس الجالوت نے پوچھا، ہم اور آپ خدا کی نظر میں کیا ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو خدا کی نظر میں قیامت تک مومن ہیں اور تم کافر ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد کیا ہوگا۔ راس الجالوت نے کہا کہ ہم کو اپنی جنت اور اپنے جہنم سے باخبر کیجیے تاکہ ہم اپنی جہنم چھوڑ کر آپ کی جنت میں داخل ہو سکیں۔ علی علیہ السلام نے کہا، میں نے تو جنت اور عذاب جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، بتاؤں کیسے؟ لیکن خدا نے مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم بنایا ہے۔ راس الجالوت نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ نبی کی بات تصدیق کرنے والا مومن ہوتا ہے اور مخالفت کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ آپ اتنا بتائیے کہ آپ نے محمد کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے یا خدا کو محمد کے ذریعے سے؟ فرمایا، میں نے محمد کو خدا کے ذریعے سے پہچانا ہے، نہ کہ خدا کو محمد کے ذریعے، کیونکہ محمد مخلوق، محدود اور بندہ خدا ہیں۔ خدا نے انہیں مصطفیٰ فرمایا اور اپنی مخلوق کے لیے چن لیا، انہیں فرشتوں کی طرح نبوت کا الہام فرمایا، انہوں نے خدا کو بلا کیف و شبہ پہچانا ہے۔ راس الجالوت نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بتائیے کہ خدا دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ حضرت علی نے فرمایا، ظرفیت سے تو خدا محدود ہو جائے گا، صحیح بات تو یہ کہ خدا دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، اس کا عرش ہوائے آخرت پر ہے اور وہ دنیا پر محیط ہے، اور آخرت بمنزلہ قندیل ہے جو اس کے وسط میں ہے، اگر خالی ہو جائے تو ٹوٹ جائے اور اگر اس سے نکال لیا جائے تو اپنی جگہ پر باقی نہ رہے۔ اسی طرح دنیا بالکل وسط آخرت میں ہے۔ راس الجالوت نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، بتائیے کہ پروردگار حامل ہے یا محمول؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حامل ہے۔ راس الجالوت نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں؟ ہم نے تو توریت میں پڑھا ہے کہ تمہارے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے یہودی، بے شک ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور سرا ہوا کو اٹھائے ہوئے ہے، سرا قدرت خداوندی سے بنی ہوئی ہے۔ یہی مفہوم ہے ارشاد خداوندی کا، اسی لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان یا سرا کے نیچے ہے۔ راس الجالوت نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور یہ غلو پسندی دیکھیے، یہ ابو بکر کے فتووں اور نظریوں کا مختصر تذکرہ تھا۔ اختصار کے باوجود ان کی قرآن اور سنت سے واقفیت اور شرعی سمجھ بوجھ، احکام دین کا علم بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے بعد یہ غلو پسندی نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو علم کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے؟ ابو بکر کا علم حضرت علی کے علم سے بہت زیادہ تھا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے الفصل ابن حزم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136 میں۔ اس کے علاوہ المستدرک، کنز الاعمال، 605 حدیث، کنز الاعمال وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں بھی اس بات کا ریفرنس موجود ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ غلو نہیں ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے قضایا اور فتاویٰ کو جمع کیا گیا ہے؟ انہیں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح اور مدلل ابو بکر کے فیصلے اور فتوے ہیں، پھر عمر کے، اس لیے جتنے فیصلے اور فتوے علی کے نص کے ہیں مخالف ہیں، ان کے مقابل عمر کے کم ہی ہیں۔ اب رہ گئے ابو بکر، تو ان کا کوئی بھی فیصلہ اور فتویٰ مخالف نص نہیں ہے۔ کیا یہ غلو نہیں ہے کہ علی سے نہ تو عمر نے، نہ ابو بکر کا اور نہ ہی دیگر اکابر اصحابہ نے سوال پوچھا، بلکہ
علی نے ابو بکر سے علم حاصل کیا۔ اس بات کا ریفرنس ہے منہاج السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128۔ کیا یہ غلو نہیں ہے کہ ابن حجر سواق محرقہ میں کہتے ہیں کہ ابو بکر اکابر مجتہدین میں سے تھے، بلکہ صحابہ میں سب سے زیادہ عالم تھے علی الاطلاق۔ اس بات کا بھی ریفرنس لکھا ہوا ہے جو کہ ہے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 19۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ غلو پسندی نہیں ہے کہ ابو بکر کو عالم صحابہ اور ذکی ترین کہا جائے، پھر یہ بھی کہا جائے کہ وہ علم سنت کے سب سے زیادہ واقف کار تھے، چنانچہ اکثر موقعوں پر صحابہ ان سے رجوع کرتے اور وہ ضرورت کے وقت علم نبی سے جو حاصل کیا تھا ظاہر فرماتے۔ وہ تو ابتدائے بعثت سے وفات رسول تک ہمیشہ صحبت سے سرفراز رہے۔ اس بات کا ریفرنس ہے تاریخ الخلفاء جلد صفحہ نمبر 29۔ کیا یہ غلو پسندی نہیں کہ رسول کی طرف سے یہ بات منسوب کر دی جائے کہ جو کچھ میرے سینے میں انڈیلا وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا؟ کیا یہ غلو پسندی نہیں ہے کہ خواب میں بھرا ہوا ظرف علم ابو بکر کے لیے وضع کیا گیا؟ کاش اس اور دعو فریب کارانہ شور و شاب میں حدیث رسول کو بھی پیش کیا جاتا ہے جو ان کے دعووں سے قطعی مخالف ہیں۔ آپ نے فاطمہ سے فرمایا، کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں نے اول المسلمین اور سب سے بڑے عالم سے تیرا نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری شادی اپنی امت کے بہترین اور عالم ترین سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بعد امت کے سب سے بڑے عالم علی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی میرے علم کا ظرف ہیں، علی میرے علم کا باب ہیں، علی میرے علم کے خازن ہیں، علی میرے علم کے پناہ گاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں علم کا ترازو ہوں اور علی اس کے پلڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حکمت کی میزان ہوں اور علی اس کی زبان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ارشادات رسول ہیں۔ کیا یہ احادیث رسول اور گزشتہ جلدوں میں جو نوارد علم میں عمر کے شواہد پیش کیے ان کے اور ان کے متعلق عائشہ، عمر، معاویہ، ابن عباس، ابن مسعود، عدی بن حاتم، سعید، ہشام ابن عتبہ، عطا اور عبداللہ بن حجل نے جو رائے دی ہے اس کے قطعی مخالف نہیں ہے؟ میں نے تیسری جلد میں حضرت علی کے عالم ہونے کی تحقیق پیش کی ہے۔ تمام اہل علم کا ارشاد ہے کہ حضرت علی وارث علم نبی تھے، اور خود حضرت علی کا صحیح ترین ارشاد پیش کر چکا ہوں کہ میں رسول کا بھائی، ان کا ولی، ابن عم اور ان کے علم کا وارث ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس کا حق اور کون رکھ سکتا ہے؟ آخر خلیفہ جی رسول کے کس چشمہ علم سے سیراب ہوئے تھے؟ انہیں تو اب اور کلالہ کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ دادا دادی اور خلافت کے بارے میں رسول سے پوچھ بھی نہیں سکے، یہ کیسے مفتی تھے؟ آخر کیا ان کے سینے میں انڈیلا گیا تھا؟ ان تمام متذکرہ باتوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ابو بکر بعد رسول عالم، حالانکہ حضرت علی علم رسول کی شاخ تھے، وہ وارث علم تھے، باب علم، پناہ گاہ علم اور خازن علم تھے۔ میں تو نہیں کہتا کہ ان کے ہوتے کسی عالم کو صحابہ کہا جائے، کسی کو عالم صحابہ کہا جائے، اور اگر غلو کی بات ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ کا علم ابو بکر کے علم سے زیادہ تھا۔ جی ہاں، یہ غلو ہے۔ اے ابن حزم تیمیہ، ابن کثیر اور ابن جوزی کے پرستارو۔ اگلی ہیڈنگ پہ جاتے ہیں، خلیفہ کے مظاہر علم۔ اس میں پہلے مظاہرے کی ہیڈنگ ہے کہ خلیفہ کے علم کا پہلا مظاہرہ باقلانی اور سید احمد زینی دہلان کے مطابق موت رسول کی خبر ہے۔ جیسے ہی عمر نے کہا، اگر کسی نے یہ کہا تو اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ رسول مر چکے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ان دونوں نے یہ بات فراموش کر دی کہ ہر صحابی کو اس کی خبر تھی۔ یہ بات قطعی بعید ہے کہ جن کے سینے میں قرآن موجود تھا وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوں کہ رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے۔
آیات بھی اس سلسلے میں وارد ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث بھی اس سلسلے میں ہیں کہ رسول نے اپنی موت کی خبر صحابہ کو دے دی تھی۔ آخری حج سے واپسی پر مقام غدیر میں بھی اپنی موت کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے وفات رسول کا انکار جہالت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو بکر سے پہلے عمر بن زائدہ نے مسجد رسول میں اس آیت کی تلاوت کی تھی، لیکن عمر نے ان کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا، جبکہ رسول خدا نے عمر بن زائد کو 13 بار مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر غزوات کی طرف کوچ کیا تھا۔ اصل میں عمر کا موت رسول سے انکار ایک سوچی سمجھی سیاست کے تحت تھا۔ اصل میں وہ ابو بکر کے آنے تک معاملے کو ٹالنا چاہتے تھے، جو مدینہ سے باہر مقام سخت پر تھے۔ خود حضرت عمر کے عقیدت مند وفات رسول کے انکار عمر کی صفائی میں یہی کہتے ہیں کہ وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ ان پر گھبراہٹ اور بدحواسی چھا گئی تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم وہ مرے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے عیون الاثر ابن سید الناس میں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوسرا مظاہرہ۔ ابن حجر نے خلیفہ کے علم کا دوسرا مظاہرہ بحوالہ صحیح بخاری بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد عمر خدمت نبی میں آیا اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہوں۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہیں۔ تو کہا پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت برداشت کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، خدا ہی میرا مددگار ہے۔ عمر نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بہت جلد خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہا تو تھا، کیا یہ بھی کہا تھا کہ اس سال طواف کریں گے؟ عمر نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ہم بہت جلد خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ عمر کا بیان ہے کہ پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے اور یہی سوال دہرایا۔ ابو بکر نے وہی جواب دیے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس سے تو صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو رسول خدا کی نبوت پر ایمان تھا۔ فطری اعتبار سے ہر مومن یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول خدا اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں گے، خدا ان کا ناصر ہے۔ کوئی بھی واقعہ جو ہونے والا ہے آج نہیں تو کل ہوگا۔ اگر انسان عجلت پسند نہ ہو تو شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس میں ابو بکر کے ساتھ تمام مسلمان شریک نہیں۔ اس واقعے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر مطلقاً تمام صحابہ سے عالم تھے؟ اگر عمر دوسرے صحابی سے یہ سوال کرتے تو وہ بھی یہی جواب دیتا۔ کیا عمر نے کسی دوسرے صحابی سے سوال کیا تھا اور اس نے کچھ دوسرا جواب دیا تھا؟ اس واقعے سے ابو بکر کا عالم ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ابن حجرت نے جان بوجھ کر روایت کے الفاظ کو ساقط کر دیا اور پھر لکھ مارا کہ ابو بکر تمام صحابہ سے عالم تھے، کیونکہ بحوالہ صحیح بخاری صلح حدیبیہ میں عمر کو سمجھاتے ہوئے وہی جواب دیا جو پیغمبر خدا نے دیا تھا۔ کیا ہم ابن حجر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابو بکر نے اس میں کون سا مشکل مسئلہ حل کیا ہے اور کون سی دقت نظر کی بات کہی ہے؟ ہیڈنگ ہے تیسرا مظاہرہ۔ ابن حجر کے نزدیک یہ واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے مرسل روایت ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہونے لگے، سبھی ہنگاموں کی زد میں تھے، کسی کا دماغ قابو میں نہ تھا۔ ایسے میں لوگوں نے کہا رسول کہاں دفن ہو؟ کسی نے کچھ جواب نہ دیا، صرف حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے درمیان پہلا اختلاف تھا، کوئی کہتا اپنے وطن مکہ میں دفن ہو، کوئی کہتا مسجد رسول میں دفن ہو، بعض نے بقیہ کی رائے دی، بعض نے بیت المقدس کی رائے دی، کیونکہ وہاں بہت سے انبیاء دفن ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر نے اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو صحیح رائے دی۔ ابن زنجویہ کہتے ہیں کہ اس سنت کے متعلق کی اس کوئی رائے میں ابو بکر منفرد ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مرسل روایت عائشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ دونوں حدیثیں دوسرے صحابہ نے نہیں سنی تھیں، صرف ابو بکر نے سن لی۔
اس سے ان کا عالم ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کیا دوسرے اصحاب جنہوں نے احادیث رسول سنی اور ابو بکر نے انہیں نہیں سنا، وہ اس معیار پر ابو بکر سے عالم نہ ہو جائیں گے؟ انہیں تو اب کلالہ اور دادا دادی کی میراث کا بھی نہیں پتہ تھا۔ کیا انہیں مغیرہ ابن شعبہ، محمد بن مسلم اور عبد الرحمن بن سہیل کے بارے میں حدیث رسول کا پتہ تھا؟ ابن حجر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہزاروں افراد نے حدیث رسول سن لی تھی۔ مابین قبری و منہری روزہ من ریاض الجنہ۔ اسی طرح کی 4 اور حدیثیں ہیں جنہیں بخاری اور احمد، عبد الرزاق اور بہیقی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ انہیں تاریخ خطیب، ارشاد الساری، کنز الاعمال، وفا الوفا کی بہت سی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا ابن حجر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اصحاب اس حدیث رسول کو سنے ہوئے ہیں وہ رسول کے مدفن سے بہرحال واقف تھے، اور اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ بات تو رسول نے جس سے غسل و کفن کی وصیت کی ہوگی اس سے معلوم ہوگی۔ رسول کا جنازہ تو رات میں دفن ہوا، ابو بکر اور دوسرے صحابہ دفن میں موجود بھی نہیں تھے۔ اگر یہ روایت عائشہ صحیح ہوتی تو صرف ابن حجر نے سوائق ہی میں نہ لکھا ہوتا۔ عائشہ کا تو بیان ہے کہ ہمیں تو دفن رسول کی خبر ہی نہ ہوئی جب تک کہ رات کے سناٹے میں پھاوڑا چلنے کی آواز نہ بلند ہوئی۔ ان دونوں روایتوں میں جمع کی کیا صورت ہوگی؟ پھر یہ کہ اس حدیث کو غلط ثابت کرنے والی حقیقتیں بھی موجود ہیں۔ آدم مکہ میں پیدا ہوئے اور کوہ ابو قبیس پر دفن ہوئے۔ ابراہیم نے کوہ جبرون میں مغارہ خریدا اور وہیں خود سارہ اور اسحاق دفن ہوئے۔ یعقوب کا انتقال سفر میں ہوا، یوسف نے انہیں مغارہ جبرون میں دفن کیا۔ چوتھا مظاہرہ میراث کی روایت ہے۔ ابن حجر کے خیال میں یہ ناقص حدیث ابو بکر کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کی روایت علی، عباس، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر و سعد وغیرہ نے کی ہے۔ سب سے پہلے اس کی نشاندہی ابو بکر نے کی، پھر دوسرے لوگوں نے کی۔ سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 19، اس کا ریفرنس موجود ہے۔ یہ شخص کتنا شرمناک دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر رسول خدا نے یہ حدیث فرمائی بھی ہوتی تو جو لوگ وارث ہونے والے تھے ان سے کہتے تک ان کا عذر قطع ہو جاتا، اور وہ لوگ قرآن کی عمومی آیت میراث کی بنیاد پر وراثت کا بٹوارہ نہ کرتے، پھر نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ صدیقہ طاہرہ علیہ السلام عمر اور ابو بکر سے ناراض ہوتی، نہ اپنے باپ کے اصحاب سے ان مصائب کا سامنا کرتی۔ کیا جس رسول کو علم بلایا و منایا و فتن تھا وہ یہ معمولی بات نظر انداز کر سکتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو یہ حدیث سنا دے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر، امیر المومنین حضرت علی اور ان کی شریک حیات ایک بے مایہ جائیداد کے لیے اس حدیث رسول کو جو لاوارث ہے صحیح سمجھتے ہوئے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تو ان دونوں کی ذات کو قطعی پاک سمجھتے ہیں۔ آخر ابو بکر نے حضرت علی کی تصدیق کیوں کی؟ کیونکہ ان کی بیان کردہ حدیث قرآن و سنت کی روشنی میں لاوارث ہے، اکیلے وہی اس کے راوی ہیں، جبکہ رسول نے علی کو ابتدائے بعثت میں ہی اپنا وصی و وارث بنا دیا تھا۔ وہاں کوئی بھی توجہ دینے والا نہ تھا جو فاطمہ کا دعویٰ کرتا کہ فدق کو رسول خدا نے انہیں بخش دیا تھا۔ مالک بن جعونہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے ابو بکر سے کہا کہ رسول خدا نے فدق مجھے عطا فرمایا ہے، اسے مجھے واپس دو، یہ میرا خاص ہے۔ فاطمہ کے دعوے پر علی نے گواہی دی۔ دوسرا گواہ مانگا گیا تو ایمن نے گواہی دی۔ ابو بکر نے کہا، دختر رسول، کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے؟ کم سے کم 2 عورتیں اور 1 مرد ہوں۔ خالد بن طہارن کی روایت ہے کہ فاطمہ نے ابو بکر سے فدق مانگا تو ابو بکر نے گواہی طلب کی تو فاطمہ نے ایمن اور ریا غلام رسول کو پیش کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی ناقص ہے۔ ریفرنس ہے فتوح البلدان بلازری، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 44۔
یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. صفحہ نمبر 124 سے اگلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.